السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک. میں ہوں عادل عباسی. آج چیلوں میں امام حسین پر جو سیکیورٹی کے انتظامات ہمیں ملک میں دکھائی دیے وہ پرانی ہی پریکٹس تھی جو ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، لیکن نفری جو ہے وہ ذرا زیادہ تعینات کی گئی. لیکن اس کے باوجود اورنگی ٹاؤن کراچی میں 3 دھماکے ہوئے جس میں 3 افراد جاں بحق اور 24 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. دوسری جانب مانسیرا کا وہ علاقہ تھا جس میں 2 دھماکے ہوئے، وہاں بھی 3 افراد جاں بحق اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں. یہ دھماکے ہوئے ہیں سخت سیکیورٹی حصار ہونے کے باوجود اور سیکیورٹی کے انتظامات ہونے کے باوجود. راولپنڈی کی صورتحال جو ہے وہ قدرے مختلف تھی، لیکن وہاں پر بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پولیس اور مظاہرین دن بھر جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے صف آرا رہے اور پتھراؤ مظاہرین کی جانب سے کیا گیا. وہ ظاہر تنازع ہمارے سامنے ہے کہ دونوں جانب سے جو ڈیمانڈز کی جا رہی تھیں ان کے مکمل طور پر پورا نہ ہونے کی بنیاد پر وہاں پر بھی ہمیں کشیدگی دکھائی دی. کراچی کی صورتحال، مانسیرا کی، راولپنڈی کی اور کچھ دیگر شہروں کے اندر بھی چھوٹے موٹے واقعات رونما ہوئے. اس کے ساتھ ہم ذرا ایک اور جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی اہم ہے. حالانکہ ہم بات کریں گے سیکیورٹی اور کس طریقے سے جو ہے وہ مذہبی منافرت کو ختم کیا جا سکتا ہے یا اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، اس پر بات کریں گے. تو دوسری جانب ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاک بھارت جو ڈی جی ایم اوز ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر سیز فائر غور کیا گیا ہے اور 14 سال بعد یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جنرل مشرف کا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہے. جنرل مشرف غداری کیس کی جو سماعت ہے جو ان پر آرٹیکل 6 کے تحت حکومت کی جانب سے وہ کرنا ہے، غداری کیس کی سماعت میں مشرف صاحب آج پیش نہیں ہوئے اور سیکیورٹی کو انہوں نے جو ہے وہ وجہ بیان کیا کہ یہ وجہ تھی جس کی بنیاد پر ان کے وکلاء نے کہا کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے. ان کو جو ہے وہ تھریٹس ہیں، خطرہ ہے ان کے لیے اور عدالت کی جانب سے جو ہے وہ جنرل مشرف کو 1 جنوری کو طلب کیا گیا اور فرد عائد جو ہے وہ عائد کیے جانے کا امکان ہے. یہ کچھ صورتحال ہے، یہ ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن ہم آج بات کریں گے کہ کیوں جو ہے جو علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے یا حکومت وقت کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس کو پورا کرنے سے قاصر رہتے ہیں اور اختلافات جو ہے وہ اتنے شدید ہوتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ چاہے وہ کوئی مذہبی تہوار ہو یا کوئی اہم موقع، اس کے اوپر ہمیں کشیدگی جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر دکھائی دیتی ہے. موبائل فونز بند کر دیے جاتے ہیں، ان سے کس حد تک جو ہے وہ مقاصد حاصل ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں مجلس وحدت المسلمین کے. بہت شکریہ علامہ صاحب اپنا وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر اظہر جدون صاحب ایم این اے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا اپنا وقت دینے کے لیے. طلال چودھری صاحب ایم این اے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے. شرمیلہ فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی کراچی سے، اور قاری حنیف جالندری صاحب سیکرٹری جنرل ہیں وفاق المدارس کے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سب سے پہلے میں جو ہے وہ آپ کی طرف آتا ہوں. علامہ امین شہیدی صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ آج کافی حد تک ظاہر حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جانے تھے وہ ہمیں دیکھنے میں آئے، اور جو چہلم سے متعلق راولپنڈی میں بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کشیدگی بھی رہی ہے. علماء کرام کی جو ذمہ داری ہے وہ کس حد تک پوری کر پا رہے ہیں؟ حکومت کے کردار پہ پھر بعد میں آتے ہیں، وہ کس حد تک پوری کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بیانات کی حد تک تو دکھائی دیتا ہے، لیکن سڑکوں پر کشیدگی اور نفری بڑھانے سے وہ خوف بھی دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ خوف اپنی جگہ برقرار ہے بیانات کے باوجود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباس صاحب، آپ جانتے ہیں کہ امن قائم رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور فساد پھیلانا کتنا آسان ہوتا ہے. خصوصاً جب مذہب کی بات آتی ہے تو جذبات بہت زیادہ پیک پر پہنچے ہوتے ہیں، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں. تو اس موقع پر ان جذبات کو اشتعال دلانا، آگ دکھانا اور پورے شہر کو جلا دینا بڑا آسان ہوتا ہے. اس حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے جو آپ نے تفصیل بتائی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ راولپنڈی میں آج خدا کے فضل و کرم سے جلوس بھی ہو گیا اور اس وقت میرا خیال اپنے اختتامی مراحل میں ہے اور پرامن رہا، اگرچہ اکا دکا واقعات دور دراز میں ہوئے، جلوس کے قریب میں نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام نے اس سلسلے میں اپنا بھرپور تعاون کا مظاہرہ بھی کیا اور اپنا کردار بھی ادا کیا. آج کے جلوس کی میں خاص بات آپ کو بتاؤں، چونکہ پنڈی اس وقت بہرحال فوکسڈ تھا اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ توجہ پنڈی کے جلوس کی طرف تھی، اس لیے کہ عاشور کے دن ایک بڑا واقعہ ہو چکا تھا اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس نظر آ رہے تھے.
اور اس میں بہت سارے شرپسندوں کی طرف سے جلوس کو نشانہ بنانے کی خبریں بھی تھیں. رات کو نصف شب میں تقریباً کوئی 12 بجے کے قریب میری رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی بات ہوئی. انہوں نے خود فون کیا تھا اور وہ اپنی صورتحال بتا رہے تھے. اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیے بہرحال ایک چیلنج تھا یہ کہ کس طرح سے امن قائم رکھتے ہیں اور کس طرح سے علماء کرام کو اس سلسلے میں اعتماد میں لیتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ریاست اور ریاستی ادارے ارادہ کر لیں کہ اپنی رٹ قائم کریں گے تو پھر دنیا میں چاہے کچھ بھی ہو جائے رٹ قائم ہو کر رہتی ہے اور امن بھی قائم ہوتا ہے. اور آج کے واقعے نے یا آج کی جو صورتحال تھی اس نے یہ ثابت بھی کیا ہے. مطلب جہاں جہاں ایسا نہیں ہوا وہاں پر یقینی طور پر جو ریاستی ادارے تھے ان کی طرف سے کوئی خامی رہی ہے. جہاں تک علماء کرام کی آپ نے بات کی, آج ظہر میں تقریباً 1 بجے نماز ظہر ہوئی, وہیں پر جلوس میں میرا خیال ہے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چونکہ ہر دفعہ چہلوں میں بہت کم لوگ ہوتے تھے. اس دفعہ جو صورتحال تھی اس کی وجہ سے لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا. وہاں پر جو سب سے خوبصورت ترین بات تھی وہ یہ تھی کہ اس اتنے بڑے اجتماع میں شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ لگا اور پورے راولپنڈی کی فضا اس نعرے سے گونجی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کی برکت سے ہے جنہوں نے شیعہ سنی مفاہمت کی فضا پیدا کرنے کے لیے شب و روز محنت کی اور اس کے نتیجے میں جلوس بھی پرامن رہا اور اس طرح کی محبت کا پیغام بھی معاشرے میں گیا. میں ذرا قاری حنیف جلندری صاحب کو شریک گفتگو کر لوں. قاری صاحب ذرا فرمائیے گا کہ چہلم کا جلوس ہر صورت روکا, اگر حکومت نے ہمیں مروانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم نے بھی مر جانے کا فیصلہ کیا ہے. اس قسم کے بیانات یا تحفظات جو ہے وہ کس وجہ سے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں؟ آخر ایسا کیا معاملہ تھا, ایسی کیا بات تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ میں پاکستان سے باہر ہندوستان کے سفر پر تھا اور 2-3 دن پہلے ہی واپس لوٹا اور آنے کے بعد اس صورتحال کا علم ہوا, اس کشیدگی کا. تو اس میں ہم اپنے طور پر جتنی کوشش کر سکتے تھے ہم نے اس سلسلے میں کوشش کی کہ حالات جو ہیں وہ پرامن رہیں اور کوئی ایسی مزید نقصان نہ ہو. اس لیے کہ پنڈی کا جو سانحہ تھا وہ بہت بڑا سانحہ تھا, وہ کوئی معمولی سانحہ نہیں ہے. جانی نقصان کے اعتبار سے بھی, مالی نقصان کے اعتبار سے بھی, جہاں کئی طلباء بھی شہید ہوئے اور اس کے بعد کئی مسلمان نمازی اہل محلہ, اور اس کی وجہ سے پورے پاکستان کے مسلمانوں میں اور بالخصوص مدارس کے طلباء میں ایک بہت بڑا اشتعال تھا, اس لیے کہ بہت بڑی شہادتیں ہوئیں اور 60 سے زائد لوگ زخمی ہوئے اور اب تک بھی کئی زخمی بیچارے ہسپتالوں میں ہیں اور کئی بیچارے معذور ہوئے ہیں اور کئیوں کے جسم کے اعضاء متاثر ہوئے ہیں. جس ظلم کا, وحشت کا اور بربریت کا مظاہرہ وہاں 10 محرم کو جلوس کے موقع پر ہوا, اس کی وجہ سے وہاں ایک اچھا خاصا اشتعال تھا. اس کی بنا پر یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں ایک بہت بڑا تصادم کا اور ٹکراؤ کا مزید خطرہ تھا. ہم نے اس سلسلے میں جتنی ہم کوشش کر سکتے تھے وہ ہمارا اللہ جانتا ہے کہ جس دباؤ کا ہم نے سامنا کیا, اور ظاہر ہے کہ ہر مکتب فکر کے جو ذمہ دار قائدین ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھیوں کے جذبات کا اور رد عمل کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو وہی لوگ جانتے ہیں جو موقع پر ان جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کا سامنا کرتے ہیں. یہ اگرچہ آج پنڈی کی صورتحال اس لحاظ سے بہتر رہی اور اچھی رہی کہ وہاں کوئی مزید نقصان اور تصادم نہیں ہوا, لیکن میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں کہ آج حکومت نے جس رٹ کا اپنا مظاہرہ کیا اور جس انداز سے انہوں نے 3-4 دن سے ہی راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں ان کو کنٹینروں سے راستے کیے, سیل کیے, گرفتاریاں کی, چھاپے مارے, اور اب بھی ہمارے کئی علماء اس وقت جیلوں میں اور تھانوں میں پڑے ہیں, اور جس اقدامات کے ذریعے انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ مزید کوئی تصادم اور ٹکراؤ نہ ہو, اگرچہ اس میں بہت سے تحفظات اور سوالات مختلف لوگوں کے موجود ہیں کہ یہ تمام اقدامات یک طرفہ ہوئے. اس میں تمام متعلقہ فریقوں کے جذبات کو پیش نظر رکھ کر اس دن سے پہلے کوئی ایسی کوشش نہیں ہوئی کہ دونوں مکاتب فکر کو ایک میز پر بٹھا کر متعلقہ لوگوں کو کوئی ایسا حل نکالا جاتا ہے جس میں تمام لوگ دل سے مطمئن ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا قاری صاحب آپ کا نقطہ نظر سن لیجیے. میں ذرا اس پر رسپانس لے لوں. مظاہرہ کیا گیا
اس ریاستی ریٹ کا مظاہرہ 10 محرم کو کیوں نہیں ہوا؟ جب لوگوں کے لاشیں گرتی رہیں، فائرنگ ہوتی رہی اور پولیس کی گنیں چھین کر لوگ وہاں پر فائرنگ کرتے رہے، مسجد کو خون میں نہلا دیا گیا اور پوری دکانیں جلا دی گئیں، 3 ارب سے زائد کا نقصان ہوا. میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ اس وقت ریاستی ریٹ کہاں تھی اور حکومتی لوگ کہاں تھے، اور اس وقت میں لیکن قاری صاحب فکر کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہوئی اس وقت میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے. قاری حنیف صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. یقیناً وہ واقعہ ایک افسوسناک امر تھا اور اس واقعے سے تو ہمیں سبق سیکھنا تھا نا، تاکہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ کیا اس دن حکومتی ریٹ اور ریاستی ریٹ کہاں تھی؟ جن لوگوں نے میں ذرا اس کا جواب دیتا ہوں. چلائیں اس وقت خاموش تماشائی انتظامیہ بنی رہی. بالکل ٹھیک ہے، میں اس پر ذرا سوالات پیدا ہوں گے. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں قاری صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں ذرا اس کا جواب لے لوں. طلال چودھری صاحب، کیا ان کو کوئی سزا آج کے دن تک دی گئی؟ کیا اس انتظامیہ کے لوگوں کو عبرت بنایا گیا؟ میں آ گیا، آپ کا نقطہ آ گیا. میں ذرا طلال چودھری صاحب، یقینی طور پر آج جو 2-3 واقعات میں نے بیان کیے وہ ایک طرف، لیکن جو پنڈی میں یقینی طور پر ایک خوش آئند بات ہے کہ اچھے احسن طریقے سے جلوس والا معاملہ تو ہو گیا، لیکن ریاست کا کام تو دونوں فریقین کے تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنا ہے. اب ایک فریق کو تو اگر آپ تحفظ دیتے ہیں تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر وہ روایتی ایک معاملہ چلتا آ رہا ہے تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. لیکن دوسرے فریق کو اگر آپ مطمئن نہیں کریں گے تو پھر تنازعات تو جنم لیں گے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، ایک طرح سے تو دونوں علماء نے اور یہ اس بات کا آج اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ آج ان کے انتظامات بہت اچھے تھے اور اس انتظامات میں آج کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. لیکن چند سوالات بھی اٹھائے، سوالات جو حنیف صاحب نے، جو مولانا صاحب نے اٹھائے ہیں، بالکل بجا بات ہے کہ اس وقت ایک افسوسناک واقعہ ہوا، لیکن اس کے بعد پھر اسی رٹ کا مظاہرہ حکومت نے ان جن لوگوں نے وہ کیا انہیں پکڑنے میں اور سزا دینے کی کوشش میں وہ پوری کی. ہم نے اپنے افسران ہٹائے، فیکٹ فائنڈنگ جو رپورٹ تھی وہ آ چکی. کس کو ذمہ دار ٹھہرایا سر آپ نے؟ وہ فیکٹ فائنڈنگ آپ کمیشن کی رپورٹ دیں گے تو اس میں، اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ ریکمینڈیشنز دے گا، اس پہ پورا عمل ہوگا جو دونوں پہ. یعنی وہ کہہ رہے ہیں آج کے دن تک کیا اس پہ ڈیولپمنٹ؟ آج کے دیکھیں نا، ایک پولیس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. بالکل دو چیزیں آئی ہیں نا، ایک جوڈیشل کمیشن بھی ہے، ان کی مشترکہ رپورٹ جو آئیں گی ان پہ پورا عمل درآمد ہوگا. اس سے ہٹ کے کہ کون سے افسران تھے اور کیا اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو انہیں سزا ملے گی. اور جن لوگوں نے وہ واقعہ کیا تھا، مولانا صاحب بیٹھے ہیں اور یہ کئی پروگراموں میں رانا ثناء اللہ کے اس لیے بھی اعتراض کا اظہار کر چکے ہیں، حکومت پنجاب پر بھی کر چکے ہیں، کیونکہ یہ ایک سائیڈ کی نمائندگی کرتے ہیں جس طرح آج حنیف عباسی صاحب کر رہے ہیں. حنیف جلندری صاحب. ہم حکومت ہیں اور ہمارا کام ہے غلط کو غلط کہنا اور صحیح کو صحیح کہنا. رٹ بھی قائم کریں گے اور بالکل جن لوگوں نے غلط کیا ہے، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، ان کو سزا بھی دیں گے. اور اس کے علاوہ ہم نے کمپنسیشن مسجد اور مدرسہ بنانے کا، حنیف جلندری صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جن سے مل کے یہ سارا اعلان بھی کیا گیا اور ان پہ عمل درآمد بھی جاری ہے. جی جلندری صاحب. جی میں یہ عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف افسران کی برطرفی یا معطلی ہی کافی نہیں. جب خود وزیر اعلیٰ پنجاب اور مرکزی حکومت اس بات کو مانتی ہے کہ انہوں نے اپنے فرائض میں غفلت برتی، انہوں نے نااہلی کا ثبوت دیا، انہوں نے ناکامی کا ثبوت دیا، انہوں نے صحیح انتظامات نہیں کیے، تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی، ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے تھا، ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا. اس لیے کہ پورے ملک کے اندر جو بھی اس وقت پریشانی اور جو بھی نقصان ہوا ہے اس کے وہ بھی بالواسطہ ذمہ دار بنتے ہیں، بلکہ بلا واسطہ ذمہ دار بنتے ہیں. جہاں تک دوسری بات یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی رٹ قائم کریں گے، کاش وہ دن آئے جب پاکستان میں رٹ قائم ہو. رٹ کے قیام کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی مکتب فکر کے جو مذہبی رسوم اور رواج ہیں ان کے لیے انتظامات کر کے وہ کر دیں، یہ بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے، اچھی بات ہے، آپ کا فرض ہے، آپ کو کرنا چاہیے. لیکن اصل رٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ مجرم کو سزا دیں، کیفر کردار تک پہنچائیں. لیکن انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 19 ملزمان کو بھی جوڈیشل ریمانڈ پر بھی ان کی توثیق کر دی ہے جنوری تک. ایک سوال سن لیں، مجھے یہ بتا دیجئے کیا حکومت نے اپنے اس کلچر اور مزاج کو بدلا ہے کہ حق کے آگے جھکنا ہے
اور باطل کے آگے نہیں جھکنا. اور کیا یہ مزاج تبدیل ہوا ہے کہ ہم نے طاقت اور پاور کی بنیاد پر فیصلہ کرنے ہے کہ جو پاور شو کر دیں ہم نے اس کی بات کو مان لینا ہے, جو پاور شو نہ کرے صبر کا یا تحمل کا مظاہرہ کریں ہم نے اس کی جائز بات کو بھی نہیں سننا. اگر مجھے بتا دیں حکومت اپنی ریٹ قائم کرتی ہوتی تو کسی کو یہ ضرورت پڑتی کہ وہ اپنے میتیں اور جنازے لے کر روڈوں پر دھرنے دیتا؟ وہ میت جس کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ اس کو جلد سے جلد دفن کرنا چاہیے, آج یہ حالات یہاں تک کیسے پہنچے؟ ٹھنڈے دل سے غور کریں, اس پر سوچیں کہ وہ میت جس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کی تدفین میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے, تو تین دن تک کئی راتیں سردیوں میں لوگ کیوں مجبور ہوئے کہ وہ اپنی میتیں لے کر سڑکوں پر بیٹھیں, دھرنے دیں؟ اگر ریاست کی ریٹ ہوتی, حکومت کی ریٹ ہو جاتی تو کیا لوگوں کو اس بات کی ضرورت پڑتی؟ ٹھیک, ڈاکٹر صاحب میں ذرا آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو میں ایک ایڈ کر دوں ذرا, اگر ڈاکٹر صاحب کا جواب لے لیں پھر اس کے بعد آپ تفصیلی طور پہ اس کا جواب دیجیے گا. ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دونوں جانب سے جو ہے وہ لچک نہیں دکھائی جاتی. یقینی طور پر دونوں فریقین اگر سمجھتے ہیں کہ جو ان کا نقطہ نظر ہے یا ان کا جو طریقہ کار ہے اس پر عمل درآمد ہو, لیکن اس سارے معاملے کے اندر ریاست کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے, جو اکوموڈیٹ کرتی ہے ان تمام متاثرہ فریقین کو جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب طلال چودھری صاحب کے بیان سے بظاہر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں امین شہیدی صاحب نے بھی تنقید کی, یا جلندری صاحب اگر حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں تو حکومت یہ دیکھے گی کہ یہاں سے ڈانٹ پڑ رہی ہے تو ہم یہاں چلے جائیں, یا یہاں سے پریشر آ رہا ہے تو ہم وہاں چلے جائیں, نہ کہ یہ کہ جو روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ دیکھیں حکومت کی ریٹ, آپ ریٹ کی بات کرتے ہیں, ریٹ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ ایک بار اگر ایک واقعہ ہوتا ہے تو پھر جس طرح بخاری صاحب کہہ رہے تھے, حنیف صاحب, کہ جی اس میں آپ نے ایکشن لینا ہوتا ہے تاکہ اگلا جو اقدام ہو ان کو پتا ہو کہ جی یہ حکومت ایسے نہیں چھوڑے گی. وہ پورا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. آپ دیکھیں جب وہ جسٹس ڈیلے ہوتا ہے تو پھر وہ جو ایسے عناصر ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں ایسے عناصر, تو وہ انکریج ہوتے ہیں. دوسری جو اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جی حکومت کے لیے خاص کر علماء کا اپنا رول بہت بڑا رول ہے. اس بار دیکھیں علماء بھی کانشیس تھے تو انہوں نے کیا کہ آج جیسے مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ جی سنی شیعہ بھائی بھائی کے نعرے لگے. علماء کا ایک بہت بڑا کردار ہے, لیکن حکومت کا ایک کردار ہے. اور حکومت میں ہم صرف دیکھیں نا پولیس والوں وہ کر لیتے ہیں جو سامنے سیکیورٹی ہو اسی کے اوپر, دیکھیں انٹیلیجنس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اگر انٹیلیجنس ادارے اور پولیس مل کے کسی جگہ کے اوپر جب وہ کرتی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں پہ. وہ ابھی ہم بیسیکلی پولیس تو سامنے ہے اس کو تو کہہ دیتے ہیں, لیکن انٹیلیجنس ادارے جو ہمارے ہیں ان کو بھی جو ہے مانسیرا میں بھی جو ہے وہ 2 دھماکے ہوئے ہیں, اس سے متعلق پھر صوبے کی انٹیلیجنس بھی فیل ہوئی. بالکل, میں آپ کو کہہ رہا ہوں جہاں پہ یہ چیز فیل ہوتی ہے وہیں پہ یہ کام ہوتا ہے. تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ اس کی ذمہ داری حکومت وقت پہ. تو حکومتیں ہمارے یہاں اون کرتی ہیں, چاہے بنو جیل ہو, چاہے ڈی آئی خان ہو, چاہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں جی کہ حکومتیں اب اس طرح جان نہیں چھوڑائیں گی. حکومتوں کو چاہیے کہ فوراً اقدام کریں, اور ایسے اقدام نہ کریں کہ بیچارہ اس ایس ایچ او کو اٹھا کے انہوں نے وہ معطل کر دیا. ان کو پراپر اقدام لیں گے اگر وہ دوبارہ یہ واقعہ کو نہ ہونے. میں ذرا شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شرمیلا صاحبہ ذرا یہ بتائیے گا کہ کراچی میں بھی جو ہے وہ دھماکے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی جو ہے وہ 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 24 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے. اور دوسرا یہ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ جب مذہبی تہوار ہو یا کوئی اور موقع ہو اس پر جب فریقین کی جانب سے لچک نہ دکھائی جائے تو وہاں پر پھر ریاست کا کردار ہوتا ہے کہ وہ جا کر اپنی عملداری شو بھی کرے اور قائم بھی کر کے دکھائے. تو کیا اس میں ہماری حکومتیں کسی حد تک بھی کامیاب ہو سک رہی ہیں, کیونکہ ایک طرف کو آپ راضی کرتے ہیں تو دوسری طرف آپ سے ناراض. شرمیلا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ غالباً شاید رابطہ ہوگا. ذرا میں ایک بیان جو ہے علامہ ناصر عباس صاحب سے متعلق ہے, انہوں نے کہا جلوس کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو حکومت ذمہ دار ہوگی. حکومت کے لیے بھی تو بڑا پریشر ہے نا کہ ایک معاملے کو وہ حل کرنے نکلتے ہیں تو اس پر یہ الزام لگتا ہے کہ جی فلانے وزراء سرپرستی کرتے ہیں دہشت گردوں کی. دوسری طرف حکومت اگر ان کی آپ کی بات سنے تو ان کو دوسری طرف سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ دیکھیں جی اس دن عملداری کہاں تھی جس دن 2 دن تک یہ تمام معاملہ ہوتا رہا. اور پھر ایسا بیان کہ اگر تو پھر حکومت کہاں جا کر کھڑی ہو, جب وہ جس طرح انہوں نے بھی کہا پریشر گروپس
یا انہوں نے بھی کہا اگر پریشر جہاں سے اچھا پڑ جائے گا تو حکومت کا رخ اس طرف تبدیل ہو جائے گا. اور یہ میں نے جس طرح کوٹ کیا، کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں میں کہ تبدیل کرنے کی کوشش کی تو حکومت. عادل صاحب میری بات کو میں نے یہ نہیں کہا کہ پریشر، دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ بھی دونوں سائیڈیں اعتراض کر رہی ہیں، لیکن ہم حکومت ہیں، ہم نے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا. جلندری صاحب نے لیکن یہ کہا ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا میرا مجھے اپنا دبدبہ قائم کرنے میں نہیں، ایسی بات نہیں. دیکھیں ہمارے لیے جو بھی آئین، یہ پاکستانی ہر شہری کا جو حق ایک جیسا ہے، ہر ایک کو امن اور ہر ایک کو اس کی سیکیورٹی چاہیے. سر یہ پھر وہ اس واقعے اس بات کو آپ گڑبڑنا والے واقعے کا ذمہ دار تھے، ان کے بارے میں پھر آپ نے کیا کیا؟ میں کچھ عرض کرتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عاشور کا جو واقعہ ہوا اس پر ہمارے ان دوستوں کی طرف سے بھی یہ بیان آیا، ہماری طرف سے بھی، کہ یہ بہرحال حکومت کی نااہلی ہے. چونکہ آج جو انتظامات تھے اگر اس دن بھی ہوتے تو اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہ ہوتا. یہ ایک فیکٹ ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے سینکڑوں جوانوں کو پکڑا گیا، تشدد کیا گیا، تقریباً 60 کے قریب اس وقت جو ہے ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں جو قریب المرگ ہیں، اور ان کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ یہ بے گناہ تھے. آپ کا قانون یہی کہتا ہے نا کہ ان کو جو گناہگار ہیں ان کو پکڑو، ان کو سزا دو، بے گناہوں کو چھیڑو نہیں. ٹھیک ہے، تو حکومت نے اپنی طرف سے جتنی کاروائیاں وہ کر سکتی تھی وہ تو کر دی. تو وہ بیجا کی پھرتیاں ہوئیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کو جوڈیشل کر کے جیل بھیج دیا گیا وہ بھی ہو گیا، مسجد کی تعمیر کے لیے فنڈز بھی دے دیے گئے، مدرسے کی تعمیر کے لیے بھی، مارکیٹ کی تعمیر کے لیے بھی. جن کو حکومت نے فوٹیجز کے ذریعے سے پکڑا ان کو عدالتوں میں پیش بھی کر دیا. جو قانون کا کام تھا وہ تو حکومت نے کیا، اس کی جواب دہ حکومت ہے. اب اگر کہیں سے یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ ہم تو اس روٹ سے جلوس کو گزرنے نہیں دیں گے، تو یہ کون سا قانون ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ جلوس جس کو گزرتے ہوئے 150 سال کا عرصہ گزرا ہے، جب یہ بازار بھی نہیں تھا، جب یہ مسجدیں بھی نہیں تھیں، جب یہاں پر بالکل کم دکانیں تھیں 150 سال پہلے، اس جلوس کو آپ اگر یہ کہیں کہ ہم بزور طاقت روکیں گے تو پاکستان میں 50,000 آج کے دن جلوس تھے، تو آپ کس کو روکیں گے؟ پھر کیا پاکستان کے اندر، ملک کے اندر ایک خانہ جنگی اور افراتفری شروع نہیں ہوگی؟ لہٰذا ایسے موقع پر حکومت کی رٹ کا قیام حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر وہ بجا لاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لاتی ہے تو مجرم ہے. اچھا، لیکن اس ساری صورتحال میں اگر ایک طرف سے یہ کہا جائے کہ یہاں سے جلوس گزرنے سے دوبارہ سے فساد ہو سکتا ہے یا پھر کچھ اور ایسے واقعات ہو سکتے ہیں جس سے نقصان ہو، اس صورتحال میں اگر ریاست نے ایک سٹانس اپنا رکھا ہوا ہے اور دوسرا فریق یہ کہے کہ جناب یہ نہیں ہوگا، تو سامنے سے یہ جواب آئے کہ اگر روٹ تبدیل کیا گیا تو حکومت ذمہ دار ہوگی، تو پھر ریاست کی عملداری تو پھر غائب ہے نا. ایک طرف سے بیان آئے کہ ہم روکیں گے، دوسرا کہیں ہم کر کے دکھائیں گے، اور حکومت جو ہے وہ پھر دیکھیے حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو ماں باپ کا کردار ادا کرتے ہوئے تمام بچوں کو یکساں نگاہ سے دیکھنا چاہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. علامہ صاحب اپنا نقطہ مکمل کیجئے تو پھر میں یہ سوال آگے لے کے جاؤں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حکومت کو بہرحال ماں اور باپ کا کردار ادا کرنا چاہیے، اس کو قانون پر عمل کرنا چاہیے جو بھی آئین اور قانون کہے. لیکن اگر آئین اور قانون پر عمل کرتے ہوئے وہ کسی پریشر کا شکار ہو تو یقینی طور پر جو متاثرہ فریق ہوگا اس کو شکایتیں ہوں گی اور اس کو منہ کھولنا پڑے گا. لہٰذا حکومت کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی نازک ہے، اس لیے حکومت کو اپنی رٹ پر پوری طرح سے اپنی رٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم نے آج تک ہمیشہ یہ کہا کہ پنڈی کے واقعے میں جو بھی مجرم ثابت ہوتا ہے اس کو سزا دو، ہم نے تو کبھی نہیں روکا. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ میں اس جلوس کو روکوں گا، اگر جلوس نکلے تو میں بم دھماکے کروں گا، خودکش حملے کروں گا، لوگوں کو ماروں گا، اس لیے جو ہے جلوس نہیں نکلنا چاہیے، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ قانون کے مطابق ہے؟ یہ انسانیت کے مطابق ہے؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوگا تو پھر جنگل کا قانون بن جائے گا اور جنگل بن جائے گا ملک. لہٰذا ہمیں اس سے نکلنا ہے اور نکل کے تہذیبی اپنی روایات کو زندہ کرنا ہے. آج میں نے عرض کیا کہ آج جو جذباتی ماحول عاشور کو تھا آج اس سے کئی گنا زیادہ تھا. لیکن یہ کیسے ہوا کہ وہاں پر شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ لگے اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کٹھے ہو کر ببانگ دہل یہ نعرہ لگائیں؟ آپ میڈیا کے اپنے دوستوں سے پوچھ لیجئے گا. مجھے یہ بتائیں اس طرح کی فضا کس نے قائم کی؟
ہم نے قائم کی، اس لیے قائم کی کہ اس کی ضرورت امت مسلمہ کو یکجا کرنے کے لیے، لیکن ہم تفرقے کا شکار کر کے ان کو آپس میں لڑا کر اس طرح کی فضا پیدا کر کے اپنی سیاست چمکانا چاہیں تو یہ پھر کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، ہمیں اس سے نکلنا چاہیے۔ طلال چودھری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں محمد، یہ ان کا جو کردار ہے یہ سب لوگ، پورا پاکستان، سارے مسلمان اس کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن بالکل ایک بات، اس حکومت کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں ہم اپنے اس جو مذہبی رسومات ہیں اور اس میں سیاست کا شکار بھی کرتے ہیں، اس میں بیرونی ہاتھ اور بیرونی ملک بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارا دشمن ہے اس کا تو بڑا کامیاب ہتھیار ہے پرانا، یہ ایران میں بھی استعمال ہوا، یہ عراق میں بھی ہوا، یہ شام میں بھی ہوا، یہ لبنان میں بھی ہوا، اور اس کی تاریخ پاکستان میں بھی موجود ہے۔ تو یہ اس کی طرف سے بھی کچھ ہم اس کو سیاست کے طور پر جب مذہب کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی پھر ہم اپنی کئی دفعہ ذات کو آگے رکھ لیتے ہیں اور ملکی مفاد یا مذہبی جو ہم ہانگی ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ذاتی طور پر کچھ لوگ یہ جب کام کرتے ہیں تو پھر اس کا رزلٹ پوری سوسائٹی کو اور پوری پھر ملک کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، چاہے وہ معاملات ایران میں ہوئے ہوں، شام میں ہوئے ہوں، دوسرے ممالک کا آپ جو ہے وہ واقعہ کوٹ کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے گا اگر پاکستان میں ہو رہے ہیں، ان ممالک کے تو ہم ظاہر ذمہ دار نہیں ہیں، تو اس میں ان معاملات کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری کس پہ؟ میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی ذمہ داری تو حکومت کی ہے، لیکن حکومت کے ساتھ اسی طرح ذمہ داری علماء کی بھی ہے، سب کی، یہ کوئی ایک سائڈ سے کام نہیں چل سکتا۔ یہ دیکھیں جس طرح آج کہا کہ آج وہاں شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے لگے، بڑی اچھی بات، 1 لاکھ، اور اسی طرح اور دوسری سائڈ پر میری اس سے ہٹ کر ایز اے پاکستانی میری علماء سے اپیل ہے کہ ہم ایک جنگی صورتحال سے گزر رہے ہیں، ایک جنگ کی صورتحال ہے پاکستان میں، ہمیں اپنی جو مذہبی رسومات ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے، انہیں کچھ اس انداز سے کرنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کا شکار نہ بنے جو ہمیں بم باندھ کے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا آپ بھی اس پر کامنٹ کریں، پھر میں حنیف جلندری صاحب کی میں بالکل جی میں اگری کرتا ہوں، حکومت کی ریٹ تو بعد کی بات ہے جی، لیکن ماحول، وہ ماحول جب ہوتا ہے، جب یہ ایسے واقعے پیش آتے ہیں تو اس ماحول کو پہلے سے ٹھیک کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور علماء جس طرح آج ہوا، اگر یہی چیز ہر جگہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت تو ریٹ ادھر چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ کوئی نقصان ہو رہا ہو، اگر ماحول ٹھیک بنے گا تو کہیں پہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور ہم حکومت لیکن آپ علماء کا موقف بھی تو سنتے ہیں نا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ماحول بے شک بنانے میں ہم اپنا کردار تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن فریقین کو اگر مساوی بنیادوں پر سن کر اور جس کو جہاں پر جس کا حق ہے وہاں پر حکومت اکوموڈیٹ کرے تو وہاں پر یہ مسائل پیدا ہی نہ ہو۔ تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جب نہیں سنا جاتا یا آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہو رہی ہوتی اور اپنی طرف سے جو یہ کہہ لیں کہ مسالک ہیں وہ پریشر دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ری ایکشن وہی آتا ہے جو آپ بیانات کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ بالکل، میں اس بات پہ بالکل اگری کرتا ہوں کہ حکومت کو کم از کم کوئی پریشر نہیں لینا چاہیے، دے شوڈ گو بائی، وہ قانون پہ جائیں نا، جو قانون ہے اس وقت جو کہہ رہے ہیں ٹھیک۔ اور یہ حنیف جلندری صاحب ذرا فرمائیے گا کہ کیا جلوسوں پر پابندی لگنے سے یہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے؟ مطلب اگر صرف جلوس پر آج بھی ہو گیا، پرامن طریقے سے ہو گیا، کچھ جگہوں پہ واقعات ہوئے ہیں لیکن کچھ جگہوں پہ نہیں ہوئے، تو کیا یہ مسئلے کا حل یہی ہے یا ہمیں اس سے آگے بڑھ کر کوئی حل تلاش کرنا ہوگا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ ابھی مولانا نے یہ فرمایا کہ پاکستان میں اتنے جلوس ہزاروں کی تعداد میں آج تھے، میں اس کی فگر پر تعداد پر کوئی گفتگو نہیں کرتا، لیکن آپ مولانا کے بقول جب آج 50,000 جلوس تھے، 49,000 جلوسوں کے بارے میں یہ مطالبہ نہیں آیا کہ اس کا روٹ تبدیل کیا جائے، ایک جلوس کے بارے میں آیا تو ٹھنڈے دل سے غور کیجئے گا کیوں۔ اگر یہ مطالبہ یا یہ نقطہ نظر آتا تمام جلوسوں کے بارے میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاید کسی ایک خاص تناظر میں یا ایک مسلکی تعصب کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے، لیکن جب کسی ایک جلوس کے بارے میں ایک طرف سے یہ بات آئی ہو کہ اس کے روٹ کے اوپر گفتگو اور افہام و تفہیم ہو جائے تو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ اس کی کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، اور وہ لاجک ساری دنیا جانتی ہے کہ اس جلوس کی بنا پر 10 محرم کو وہاں پر جو جانیں گئیں، جو نقصان ہوا، جو جانی اور مالی نقصان ہوا، پورے ملک کو ایک فرقہ وارانہ تصادم اور فساد کے اندر ڈالنے کی کوشش کی گئی،
یہ آپ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ وہ اس کی کوئی بنیاد تھی اور کوئی وجہ تھی. ایک تو ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیا جائے. پھر یہ کہ آپ یہاں پر موجود حکومتی نمائندوں سے یہ پوچھ لیں کہ کیا وہاں پر جو کچھ بھی فائرنگ ہوئی، لوگ شہید ہوئے، جانی مالی نقصان ہوا، وہ لوگ آؤٹ سائڈر تھے، وہ کوئی تیسرا ہاتھ تھا؟ یہ میں نہیں جانتا، یہ تفتیشی ادارے، یہ حکومت بتا سکتی ہے. تو پھر اگر کوئی یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس کا روٹ تبدیل کر لیا جائے یا اس پر بیٹھ کر افہام و تفہیم ہو جائے، تو ریاست اور حکومت کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ دونوں کا نقطۂ نظر سنتی، وہ دونوں مکاتب فکر کے ذمہ دار علماء کو، مقامی لوگوں کو آپس میں بٹھاتی، کوشش کرتی کہ جو چیز بھی ہو وہ اتفاق سے ہو. آج آپ نے اگر گرفتاریاں کر کے، اپنا یک طرفہ کر کے آپ نے یہ انداز اختیار کیا کہ بعض لوگوں کو یہ شکایت ہے اور وہ مبنی بر حقیقت ہے کہ جو بھی اقدامات ریاست نے کیے وہ منصفانہ نہیں ہے، وہ غیر جانبدارانہ نہیں ہے، تو وہ بلکہ یک طرفہ ہیں یا جانبدارانہ ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایسے اقدامات کی بنیاد پر آپ مطمئن ہو سکتے ہیں کہ آپ نے تمام بنیادیں ختم کر دی، آپ نے تمام کی تمام چنگاریاں جو تھیں وہ ختم کر دی؟ آپ یہ پائیدار امن وہ ہوتا ہے جو جس میں اطمینان ہو. امن اطمینان سے آتا ہے. جہاں کوئی بھی اطمینان نہیں ہوگا وہاں امن نہیں ہوگا. تمام فریقوں کا اطمینان ضروری ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنی ضد قائم کرتے ہوئے یک طرفہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جی یہ ادھر سے جلوس جائے ادھر سے نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ باہمی افہام و تفہیم سے ہو اور آپس میں اتفاق رائے سے ہو. ایک بات. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، ملک و ملت کے مفاد میں سمجھتا ہوں. ہم نے لیاقت باغ کے اندر جنازوں میں جس طرح مجمع کو کنٹرول کیا، اس کے بعد جس طرح ملک کے حالات کو کیا، پورا ملک گواہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ملک کو ایک بہت بڑے تصادم سے بچایا ہے اور بہت بڑے ہم نے بھی لاکھوں کے ہزاروں کے مجمع کو ایڈریس کیا ہے اور اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ ہم ملک و ملت کے امن اور مفاد کی خاطر انشاءاللہ جو بات کہیں گے لوگ اس پر لبیک کہیں گے. لیکن حکومت کا کام جو ہوتا ہے، جیسے ابھی کہا گیا کہ حکومت ایک طرح کی ماں اور باپ کے درجے میں ہے، اس کا کام تمام فریقوں کو ساتھ لے کر جانا ہے. یہ اگر تاثر پیدا ہو جائے کہ وہ جانبداری کر رہی ہے تو اس سے وہ ملک کے اندر کوئی پائیدار امن قائم نہیں کر سکتی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی جانبداری کر رہی ہے حکومت؟ کیونکہ حکومت پہ تو ایک طرف سے یہ الزام لگتا ہے کہ ان کے وزراء جو ہیں وہ دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف حکومت پر یہ الزام لگتا ہے کہ حکومت جانبدار ہے. جی میں دیکھیں نا، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں نے آپ سے کہا آپ حکومتی نمائندوں سے پوچھ لیں کہ آپ نے گرفتار کیا علماء کو، اس وقت وہ جیلوں میں تھانوں میں بند ہیں، اور کتنے لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا، کتنی جگہوں پر آپ نے چھاپے مارے، کتنی آپ نے دیکھیے آپ نے سانحہ پنڈی کے حوالے سے گرفتاریاں کی، وہ تو اس وجہ سے گرفتاریاں کی کہ جناب والا یہ نقصان ہوا، فوٹیج نے بتایا یہ فلاں جرم کر رہا ہے. جن لوگوں نے کچھ بھی کوئی جرم نہیں کیا، وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہے ہیں، ان کو جا کے آپ نے پکڑ لیا. آپ بتائیے کہ اس جبر اور تشدد کے نتیجے میں آپ پائیدار امن قائم کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے جلندری صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے. عدل و انصافی پائیدار امن کی ضمانت ہوتا ہے. عدل و انصافی پائیدار امن. میں آپ سے اس پر جلندری صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد ملال چودھری صاحب سے بھی اس بات کا جواب لوں گا اور علامہ صاحب بھی اس پر رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. اور لیکن بہرحال ریاست نے یا پھر انتظامیہ نے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اگر کہیں گرفتاریاں عمل میں آتی ہیں اور زیادتی ہو جاتی ہے، اور دونوں طرف سے یہ الزام لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہوا، وہ بھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہوا، تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے انہوں نے گرفتاریاں اگر کرنی، اگر غلط ہوئی ہیں تو یقیناً وہ قابل مذمت ہیں. لیکن حکومت کو بھی اپنا کام کرنے دینا چاہیے تاکہ اس سے پتہ چلے اگر کوئی تحقیقاتی عمل یا کوئی گرفتاری ہو رہی ہے درست سمت میں تو اس پر اثر انداز ہونے کے بجائے تھوڑا سا انتظار کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. طلال چودھری صاحب، جو نکات اٹھائے ہیں حنیف جلندری صاحب نے وہ آپ کے سامنے، انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ اگر اپنا کردار ادا کرتی تو اس پہ تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. اور ظاہر میں علامہ صاحب کی طرف بھی آؤں گا، انہوں نے کہا کہ 49,000 اگر وہ جلوس ہوئے تو اس پہ اعتراض نہیں ہوا، اس جگہ پر ہوا جہاں پر کشیدگی کا اندیشہ تھا. میں نے پہلے یہ بات جو جلوسوں والی ہے میں نے ذرا محتاط الفاظ میں کہنے کی کوشش کی، میں دوبارہ بھی کہتا ہوں. جلندری صاحب نے جو کہا کہ بھی وہاں بالکل زیادتی ہوئی، وہاں ظلم ہوا، وہاں لوگ شہید ہوئے، اور بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ جلندری صاحب سمیت تمام علماء نے کیا، ذمہ داری کا مظاہرہ کیا صبر کے ساتھ ساتھ، اور جس کی وجہ سے امن پیدا کرنے میں اور امن لانے میں پوری مدد ملی حکومت کو.
پھر وہ اور کہہ رہے اس ہیں کے بعد گرفتاریاں کیوں عمل میں لا رہے ہیں اس کے بعد پھر علماء کرام کو گرفتار کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں اسی بات کی طرف میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے، حکومت کا کام ہے، ہم پہلے ایک واقعہ بھگت چکے ہیں، اب دوسرا دوبارہ ایک کوئی ایسا انسیڈنٹ سے بچنے کے لیے اس دفعہ حکومت نے شاید ایکسٹرا آرڈنری اقدامات کیے ہیں اور زیادہ احتیاط برتی ہے۔ صرف پولیس والوں کو ذمہ دار ٹھہرانے سے مسئلہ نہیں، حل دیکھیں پولیس والے کو ہم ذمہ دار ٹھہرانے سے یہ بات نہیں بنے گی، پولیس سے پہلے یہ اور آپ جب جانتے ہیں معاملہ کہ اس شروع قسم ہوا، کے جب رسومات ادا کی جا رہی ہوتی ہیں، اس قسم کے جب واقعات یا معاملات ہوتے ہیں تو پولیس والے بڑی بے بسی کی تصویر بنے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اس فریق یا اس فریق میں سے جس کے اوپر بھی کوئی ایکشن کریں گے تو ان کے ساتھ نتیجہ اور کیا ہو۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب بھی دونوں طرف سے اعتراضات آ رہے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا، پہلا واقعہ ہوا، اس کے بعد اس پہ پرچے ہوئے، اس پہ کاروائی شروع ہوئی، تو مشدی صاحب نے ہمارے وزیر جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے رہے۔ تو آج اگر آپ علامہ صاحب کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، آج جلندری صاحب ایسے کر بیجا رہے ہیں۔ الزام تھا؟ لیکن دیکھیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان سے اور پورے پاکستانی ہونے کے ناطے سے، حکومت میں ہونے کے ناطے سے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر وہ کہہ رہے بالکل اس کو ہم نے لیکن آپ ایک میری بات نہ سنیں۔ اس یہاں میں سے یہاں ابھی تاثر یہ مل رہا ہے کہ آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کر رہے، ابھی آپ یہ کر رہے ہیں کہ پہلے ایک فریق کی سن رہے ہیں، ان کو تسلی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرا فریق ناراض ہے تو پھر آپ ان کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ فریقین اچھا، کی بات عملاً کیا کیا ہے، ہے؟ یہ فریقین کی بات ہے۔ کمیٹی میں آپ نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں انیشیل رپورٹ میں جو ہے وہ اپنے پولیس کو بالکل رسپانسبل فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے اور جوڈیشل کمیشن میں جو بھی بات آئے گی، انتہائی کمپیٹنٹ افسر تھے وہ جو لگائے گئے تھے، لیکن انہیں ہٹایا گیا فوراً تاکہ تحقیقات پر اثر انداز نہ ہو سکیں، اور اس کے بعد جو بھی ان کی رپورٹ آئے گی، یہ میں دوبارہ سے یقین دلاتا ہوں پوری کاروائی بالکل ہوگی۔ اور دوسری یہ جو دونوں اس سے پہلے واقعہ ہے اس پہ بھی مشدی صاحب اعتراض کریں یا جلندری صاحب، ان دونوں ہم نے امن قائم رکھنا ہے اور صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط لیکن کرنا۔ دونوں فریق آپ سے مطمئن نہیں ہیں۔ دیکھیں ہم نے فریقین کو مطمئن نہیں کرنا، ہم نے عمل لے کے آنا ہے اور قانون کے تحت کرنا علماء ہے۔ کرام کی گرفتاری خود شہیدی صاحب بتا رہے ہیں، قانون کہہ رہے ہیں کہ ایسی ایسی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں کہ جو زیادتی ہوئی ہے۔ ہم نے قانون پہ کی عملداری قائم کرنی ہے۔ میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ دو باتیں جالندری صاحب نے کی، میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ میں ذرا ایک بات آپ کی اجازت سے اور ایڈ کروں، جس طرح طلال چودھری صاحب نے کہا، انہوں نے کہا ہم نے قانون کی عملداری کو ہر صورت یقینی بنانا ہے، تو جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ ادھر یا ادھر معاملے کو سمجھتے ہوئے وہ درست سمت میں ہے، اس میں حکومت اپنی عملداری ظاہر کر رہی ہے؟ میں آتا ہوں، اس کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں دو باتیں جالندری صاحب نے کی ہیں۔ ایک انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے صرف اس جلوس پر اعتراض کیا، میرا خیال ہے یہ آنکھیں چرانے والی بات ہے۔ گزشتہ 25 سے 30 سالوں میں گلگت سے کراچی تک ہر شہر میں جلوس کے روٹس پر اعتراضات ہوتے رہے اور اس کو روکنے کے دعوے ہوتے رہے۔ ایک تکفیری گروہ اٹھا اور اس نے ہمیشہ کوشش کی جلوسوں کو متاثر کرنے کی، لیکن ظاہر ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ پھر انہوں نے انہی جلوسوں میں خود کش حملے کیے، انہی جلوسوں پر بڑے بڑے حملے ہوئے۔ یہ کوہاٹ میں بھی ہوا، پارا چنار میں بھی ہوا، کراچی میں بھی ہوا، کوئٹہ میں بھی ہوا، لاہور میں بھی ہوا، ملتان میں بھی ہوا، ڈی جی خان میں بھی ہوا۔ ہم آنکھیں نہ بند کریں تو میرا خیال ہے انصاف کا تقاضا یہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، انہوں نے فرمایا کہ ان کے اجتماع میں بڑا پرامن رہا۔ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آج جو ماحول تھا وہاں پر ہم نے تو نعرے لگوائے اور پوری قوم نے شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ لگایا، لیکن جب جنازہ تھا وہاں پر کافر کافر کے نعرے لگ رہے تھے، تو اس کو اس سے آپ برابر کر کے کہیں ہم نے نہیں، میرا خیال ہے یہ زیادہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس بات کو آن ایئر ہم اس کو تلخی بڑھائیں نہیں، بلکہ اب ہم نہ اس بات کو اس دوسری سائڈ میں سولوشن کی طرف، اتحاد کی طرف لے کر جائیں۔ ہمیں حقائق کو مس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان امور کی طرف آنا چاہیے جس میں قوم کی تعمیر ہو سکے، اختلاف سے ہم نکال سکیں۔ میں جو آپ نے سوال کیا تھا نا اس کا میں جواب دے دوں پہلے کہ حکومت نے ان گرفتاریوں کے حوالے سے ہمارا صرف ایک نکاتی اعتراض تھا کہ جو لوگ مجرم پائے جائیں ان کو بے شک گرفتار کرو، عدالت میں پیش کرو،
हमें उस पर कोई एतराज नहीं होगा। मालूमात के बगैर जब कोशिश एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई रेड की जाए या किसी को गिरफ्तार किया जाए, उस वक्त तो मुजरिम साबित नहीं हो सकता ना। मैं अर्ज करता हूं तो गिरफ्तारी अमल में लाने के बाद ही आपको साबित करना होता है कि आपके पास फुटेजेस मौजूद थे ना। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां मौजूद तमाम लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकता है कि उसके मंसूबा साज भी हो। यही अर्ज करना चाह रहा हूं ना। जाहिर है सबसे पहले तो आप उन्हीं को पकड़ेंगे जो फुटेजेस में मौजूद हैं। जो लोग फुटेजेस में मौजूद थे उन्हीं को पकड़ना चाहिए था, लेकिन उनके अलावा अगर आपने किसी और को पकड़ा और उसको जो है यहां तक तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में आप उनको फांसी चढ़ा देते, हम कोई एतराज ना करते। लेकिन आपने कहा कि भाई ये बेगुनाह है, तो हमने इसी पर एतराज किया। अगर बेगुनाह थे तो आपने फिर इस कदर तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया? ठीक, डॉक्टर साहब आप इस पर, अब इस पर मेरा ख्याल ये उसूली बात है, इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मसलन मैं आपको बताता हूं कि जी बेसिकली जो गिरफ्तारियां होती हैं जी, और खासकर इस वाकये के बाद, तो पुलिस भी जाहिर है वो एकदम उनकी भी औसां उस तरह तो नहीं रहते। मसला ये होता है कि आपको क्या किसने इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये एक तो फुटेज ओके जी, जो लेकिन उसके पीछे मंसूबा साजी भी होती है इस तरह के वाकयात में। कई लोग जो हैं वो आपस की दुश्मनियां होती हैं, वो दूसरे का नाम दे देते हैं। वो तो जाहिर है फिर पुलिस को ओवरऑल एक एक्शन लेना पड़ता है, उसमें वो कहते हैं सूखी के साथ गीली भी जाती है। लेकिन ज्यादती उस सतह की ना हो कि जो काबिल बर्दाश्त है, कि रिएक्शन है उसकी सूरत में। जलंधरी साहब आप इस पर जो है वो अपना नुक्ता नजर पेश करना चाहते थे। या मैं यह कर रहा हूँ कि पहली बात तो यह है कि मौलाना शहीदी साहब हमारे साथियों में से हैं। मैं ये बात पहले भी एक प्रोग्राम में अर्ज कर चुका था। इन्होंने जनाजे के मौके पर जो नारों की बात की है, तो आज के माहौल का उस दिन के माहौल का थोड़ा सा आप फर्क करें। मैं समझता हूँ कि आप बहुत वो हैं कि जो दलील से बात करते हैं कि उस दिन की सूरत हाल ये थी कि जनाजे पड़े हैं। उस दिन की सूरत हाल ये है कि आपके सामने शुहदा मौजूद हैं। उस दिन का माहौल क्या था और आज के दिन जिस फिजा में ये नारे आपने फरमाया लगे, खुशाइंद बात है। इनमें और उसके माहौल में जमीन और आसमान का फर्क है, और हमने उस वक्त में उसको सख्ती से कंट्रोल भी किया, रोका भी। लेकिन जलंधरी साहब जरा कता कलामी होती है, मैं कता कलामी होती है, जरा सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि ये आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर यकीनन होंगे, लेकिन अगर इस किस्म के नारे लगेंगे तो फिर हम रियासत की रिएक्शन से पहले, रियासत के जिम्मेदारान को पकड़ने से पहले ही जजमेंटल नहीं हो जाते, नतीजे पे नहीं पहुंच जाते कि यही फरीक जो है वो जिम्मेदार है इस वाक़े का, अगर नारे इस किस्म के लगे तो? मैं समझता हूँ कि ये तो मैं तो इसके हक में नहीं हूँ, और मैं तो बड़ी वाज़ेह, मैं तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक जब्ती माहौल के होता है, आपको उस सूरत हाल का सामना देखने की हद तक तो पड़ा होगा, कंट्रोल करने की हद तक नहीं पड़ा होगा। हुकूमती हजरात भी जानते हैं कि ऐसे माहौल में अभी आप ये देख लें कि अल्लामा नासिर अब्बास का जो सानिया पेश आया, तो जरा उसकी फुटेज मंगवा लें कि उस वक्त में क्या नारे लगे हैं, उस वक्त में क्या नारों में कहा गया, वो भी आप मंगवा लें। तो एक जज्बाती माहौल, नॉर्मल माहौल, इन दोनों में बहुत फर्क हुआ करता है, और ये जिम्मेदार लोगों का इम्तिहान होता है कि वो ऐसे वक्त में हालात को कैसे कंट्रोल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कंट्रोल किया है, ये अपना फर्ज अदा किया, किसी पर एहसान नहीं किया, और आइंदा भी करते रहेंगे। और एक बात याद रखिए कि अमन के काम के सिलसिले में मैं रफीक हूँ हर एक का, मैं किसी का फरीक नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जरूर मशवरा हुकूमत को ध्यानदारी से दूंगा कि वो अपनी रिट जरूर कायम करनी चाहिए। मैं मुतालबा करता हूं, मगर उनके इक़दामात, पॉलिसियों में इंसाफ नजर आना चाहिए, जानिबदारी नजर नहीं आनी चाहिए, वरना मुल्क में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। वक्त खत्म हो गया हमारे तौर पर आप दिन गुजार लेंगे, लेकिन आप पायदार अमन नहीं कायम कर सके। जी बहुत शुक्रिया हनीफ जालंधरी साहब, अल्लामा अमीन शहीदी साहब, डॉक्टर जदून साहब, तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। हुकूमत को पायदार अमन के क़याम के लिए जो है वो अपनी अमलदारी को यकीनी बनाना होता है, और हुकूमत अगर इस पर तवज्जो दे तो ज्यादा अच्छा है। सिर्फ मोबाइल फोन बंद करने से या फिर चंद एक जो है वो पुलिस के एहलकारों को जिम्मेदार ठहराने से मसला हल नहीं होगा। मामले की तह तक पहुंचकर अमन कायम करना होगा। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।